بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا روتے ہوئے کہ مفتی صاحب 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اس نے اگلا جو جملہ کہا اس نے ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ صرف رلاتا ہی ہے، دیتا نہیں ہے۔ میں نے اس بھائی کو سمجھایا کہ بھائی تمہارے جو کلمات ہیں وہ آپ کو کفر تک لے جا رہے ہیں، آپ توبہ کیجئے۔ لیکن اس طرح کے نہ جانے کتنے نوجوان ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو دعائیں مانگتے ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہوگی، تو اس طرح کے کلمات یا اس طرح کی سوچ ان کی ہوگی۔ اس لیے میں اپنے ان بھائیوں سے اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی ہم دعا مانگے تو دعا سے پہلے ہمیشہ 2 چیزیں یاد رکھیں، اور دعا کے بعد 3 چیزیں یاد رکھیں۔ یہ آپ کو انشاءاللہ بہت کام آئے گا، اتنا کام آئے گا کہ کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز، دعا مانگنے سے پہلے ہمیشہ اس سوچ کے ساتھ دعا مانگے کہ میں اللہ سے اپنا حق نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ سے فضل یعنی اللہ سے انعام مانگ رہا ہوں کہ اللہ میرے پاس تو آپ کے یعنی میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس کے بدلے میں آپ سے کوئی مانگو اپنا حق، کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اللہ جو تجھ کو خوش کر سکے تو اپنا انعام مجھ پر کر دے، تو اپنا فضل مجھ پر کر دے۔ جب اس سوچ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو پھر کبھی مایوسی نہیں ہوگی کہ اس نے کیوں نہیں دیا، اس لیے کہ ہم اپنا حق مانگ ہی نہیں رہتے۔ اور کون دنیا میں ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ سے اپنا حق مانگتا ہوں؟ ارے بھائی، اللہ نے صرف آنکھ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تو نے 1000 رکعتیں پڑھی ہے، چل میں نے آنکھ دی ہے، اس کے بدلے میں 1000 رکعتیں مجھے دے دے۔ کیا جواب ہوگا؟ کچھ نہیں۔ 2000 رکعتیں، پھر کیا بچا؟ اب مانگو اپنا حق۔ کوئی اللہ سے اپنا حق نہیں مانگ سکتا ہے۔ نمبر 2، اس سوچ کے ساتھ مانگے کہ اللہ تجھ سے میرا جو رشتہ ہے وہ محبت کا رشتہ ہے، اور محبت کے رشتے میں محبوب سے کچھ حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ محبوب کو راضی کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب نہیں ملے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تو راضی ہے بس، اور راضی ہونے کی نشانی کیا ہے کہ اللہ دوبارہ دعا کی توفیق دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے رضامندی کی علامت ہے۔ تو دعا سے پہلے یہ 2 سوچ رکھیں، اور دعا کے بعد 3 سوچیں۔ پہلی، یا تو آپ نے جو مانگا ہے وہ مل جائے گا تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، یا پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کی دعا کی وجہ سے آپ پر کوئی بہت بڑا حادثہ آنے والا ہوتا ہے، اس دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس حادثے کو ٹال دیتے۔ اور حادثہ کیوں آنے والا ہوتا ہے؟ آپ کی بدعملی کی وجہ سے۔ آپ نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں کہ اس گناہ کی وجہ سے وہ بہت بڑا حادثہ آنے والا تھا، آپ کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس حادثے کو دور کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز، اگر یہ بھی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسٹاپ کر دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہ تیسری چیز اتنی بڑی ہے کہ جب انسان مر کے جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں اس کو وہاں انعام عطا فرمائیں گے تو بندہ کہے گا کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بار بار دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے ایک اللہ والے کا واقعہ یاد آ گیا، آپ کو بہت کام آئے گا۔ ایک اللہ والے پہاڑ پر کھڑے تھے، اب شیطان انسانی شکل میں نمودار ہوا اور اس نے اس اللہ والے سے کہا کہ تم اللہ پر یقین رکھتے ہو؟ ہاں، اللہ پر میرا کامل یقین ہے۔ تو کہا تمہیں یقین ہے کہ اللہ زندہ کرتا ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ اللہ مارتا ہے؟ کہا ہاں بالکل، ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ مارتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا ایک کام کرو، پہاڑ پر کھڑے ہو، چھلانگ لگا کر دیکھو کہ اللہ مارتا ہے یا نہیں مارتا ہے۔ وہ اللہ والے تھے، اللہ والے سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، فوراً کہا کہ شیطان سن، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا اللہ ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے رب کا امتحان لوں، وہ میرا امتحان لے سکتا ہے، میں اپنے رب کا امتحان نہیں لے سکتا ہوں۔ اس لیے دنیا میں بہت سے لوگوں کو بہت سارے سوالات ہیں۔ ابھی میں نے پچھلی ویڈیو میں جاوید اختر صاحب جیسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو سوال ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جاوید اختر صاحب جیسے لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو زبان کیوں نہیں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کو زبان دینا چاہیے تھا۔
تب جا کر ان کو اللہ کی حکمت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے زبان نہیں دی ہے، تم کو لگ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے، لیکن اللہ کی حکمتوں کو نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ میں، نہ مقرب نبی، نہ مقرب فرشتے، کوئی نہیں۔ یہ تو شیطانی عمل ہے کہ شیطان نے کہا تھا نا کہ آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، کہ میں اتنی خوبیوں کا حامل اور آپ جو ہے ایک مٹی کے پتلے سے یہ کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے سجدہ، آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ ایسی سوچ شیطانوں کی ہوتی ہے، اس لیے انسان کی سوچ، اللہ کے بندے کی سوچ یہ نہیں ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی حکمتوں سے اللہ ہی باخبر ہے، بندہ باخبر نہیں ہے۔ اللہ کی حکمتوں کے راز وہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیشہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔